अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बोल रहे हैं जनाब? खैरियत से हैं हजरत वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हो? मैं जिया बात कर रहा हूँ। जिया, कहाँ से? यूपी से। यूपी से? जी जी। अपना तारुफ? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन। आप यूपी में कहाँ रहते हो? यूपी में मैं यहाँ पे मुरादाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तो मुझसे क्या बात करना है? हजरत मैं ये मालूम कर रहा था कि अगर हमने किसी देवबंदी का सलाम ले लिया हाँ, तो उसके बारे में क्या है? कोई भी देखो, जब किसी का पता ना चले, एक मुसलमान आ रहा है, आप उसे वज़ा कता में मुसलमान लग रहा है, तो आप उसके सलाम, जब तक उसके वजाहत ना हो सके कि ये कौन है, तो मुसलमान ही समझना चाहिए, किसी पर बदगुमानी नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जाहिरन मुसलमान लग रहा है तो उसको हम मुसलमान समझेंगे, उसको देवबंदी वहाबी नहीं समझेंगे, उसको मुसलमान समझेंगे। हाँ, अगर एकदम पता चल रहा है, एकदम साफ साफ जैसा वज़ा कता से पता चल रहा है, पाजामा बहुत ऊंचा पहना हुआ है, एकदम मोछ मुंडे हुए हैं और ऐसे ऐसे शक्ल सूरत से बदअकीदा लग रहा है, बदअकीदों की अलग हुलिया बने आजकल वो लोग अपनी अलग पहचान के तौर पर बना रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा अगर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है तब तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन है ये, तो उसको सलाम कर सकते हैं और उसको मुसलमान ही समझना चाहिए जब तक उसकी बदअकीदगी जाहिर ना हो या वो अपनी जुबान से बदअकीदगी का ऐलान ना करे। बेशक। तो अच्छा उसमें हजरत, अगर वो हमें लग रहा है कि वो जो है बदअकीदा है, लेकिन उसने फिर भी हमें सलाम कर लिया, उसने पहले कर दिया, तो क्या हम उसका सलाम ले सकते हैं? नहीं, सलाम नहीं। उसका बदअकीदा अगर आपको यकीन है तो उसका सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। अच्छा, सलाम के हजरत माने इसके क्या होते हैं? सलाम के माने होते हैं सलामती, तुम पर सलामती हो। तो वो तो दुआ दे रहा है, उसे जो है दुआ नहीं दे दुआ सकते हमें? वो उससे बायकट करने का हुक्म है शरीयत में। हाँ, वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसु माअहुम वला उसे तुनाकिहुहुम। किस तरीके से जवाब दे सकते हैं फिर? किसी जवाब ही नहीं देना, उसकी जवाब की कोई अहमियत ही नहीं है। उसका ना सलाम सलाम है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी मस्जिद नहीं, उनकी इबादत नहीं, उनके नमाज नहीं। वो दीन से बिल्कुल। समझाएंगे कैसे? हाँ, उन्हें समझाएगा कौन? उन्हें समझाएंगा तो उनको खुद समझ में, वो खुद जहन्नम में जानबूझ के जा रहा है। उनको बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा हुआ है। अगर वो लिखा हुआ देखने के बाद भी वो उस रास्ते पे चल रहा है तो हमें उनको समझाने की जिम्मेदारी नहीं है, शरीयत के पाबंदी हमें करने का हुक्म है। उनको समझाने के लिए उनके दीन इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके पास जाएंगे तो फिर तो हमें अपने अखलाक सलाम करना ही अखलाक ऐसे नहीं है। सलाम शरीयत में जब मना कर दिया, हजरत मैंने सलाम को नहीं कहा, अगर वो बेचारे गलत राह पर हैं, हाँ, तो उसको मैं भी रोजाना हजारों देवबंदी को समझाता हूँ, लेकिन किसी को सलाम नहीं करता। बहुत सारे देवबंदी में से अच्छी तरह बात का जारी रखे हुए हैं, सलाम नहीं करने के बावजूद भी मैं पहले ही उनसे कह देता हूँ, भाई आप गलत रास्ते पर हो, इसलिए मैं आपको सलाम नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूँ। आपको अगर बुरा लगा तो आप बर्दाश्त कर लो, और जब तक आपको हक वाजे ना हो जाए आप मेरी बात मेहरबानी से सुनो। हाँ, ये मैं प्यार से पहले बोल देता हूँ, मैं तुम्हारा सलाम का जवाब नहीं दूंगा। अभी आप ग्रुप में बता रहे थे कि देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हाँ, इनकी किताब में कहीं लिखा हुआ है ये अल्लाह झूठ बोल सकता है? कहीं नहीं, 10 किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। हजरत मैं एक वर्ड मानना चाहता हूँ, क्या इसमें ये सकता यानी वर्ड ये भी है कि अल्लाह झूठ बोलता है, या ये लिखा हुआ अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो जब बोल सकता, एक तो बोल सकता है, आपके इस पे बात है। अगर बोल सकता भी अगर बोल दे, जो मुमकिन होता है वो वजूद में भी आता है। हाँ, मुमकिन हो वो वजूद में आता ही है। और जो अब उन्होंने झूठ का जो डेफिनेशन लिखा है, आप कितने क्लास पढ़े हो स्कूल में? मैं बीएससी कर रखा है। बीएससी कर रहा है। जो मुमकिन है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल मानना ही गलती है। जैसा आपके बारे में ही अगर उन्होंने पॉसिबल कहा माना है। हाँ, पॉसिबल झूठ बोल सकता है, तो पॉसिबल ना बोल सकता का मतलब क्या? उन्होंने रब की ताकत को देखने के बाद, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज पर कादिर है,
تو اللہ اپنی اگر کوئی صرف طاقت جھوٹ ہی ہو، صرف جھوٹ نہیں اس نہیں، لیے دیکھو انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے شاید اسی وجہ سے لکھا ہے سکتا ہے. اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اللہ کے شان کے خلاف ہے، وہ نہیں بول سکتا. نہیں دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول دے، تو یہ ہمارا جو ہے غلط ہو جائے گا. کیونکہ غلط ہو جائے گا. دیکھو سنو میری بات، اللہ دیکھو جھوٹ بولنے پہ بھی طاقت رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر طاقت کی بات آتی ہے تو میرے بھائی ایمان یہی ہے کہ اللہ جو ہے جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے لیکن بولتا نہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے. اچھا اب دوسری بات تم نے اگر اللہ کی طاقت میں کمی واقع ہوگی، اگر جھوٹ بول نہیں سکتا ایسا مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ موت اپنے خود کو مار سکتا ہے. نہیں وہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تو اگر یہ بھی تو ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. اگر ایک عمل کے آپ جو ہے اتنا زبردستی منوا رہے ہو، اسی طرح شادی بھی ابھی کر سکتا ہے، پھر بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ چیز ہر چیز آئے گی، اس لیے عیبدار چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت کرنا ہی گستاخی ہے. دوسری بات آپ نے جو کہا کہ جھوٹ بولے گا نہیں، لیکن کتاب میں جس کو جھوٹ قرار دیا گیا اس کے حساب سے اللہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ثابت ہو چکا ہے. میں کیسا بتاؤں؟ اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں، سنیے. انہوں نے آپ کا جواب میں دے رہا ہوں بھائی، آپ سنو. اس بات پہ بتاتے ہیں، بعد میں چلیں گے آگے. نہیں، ابھی یہی بات میں ثابت کر رہا ہوں کہ دیوبندی جھوٹ کو ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ثابت کیا ہے. وہ تو ثابت کر دیا، چلو کر دیا، جھوٹ بول سکتا ہے. بول سکتا ہے نہیں، بولا ہے، اللہ بولا ہے، یہ ثابت دیوبندی کی کتاب میں ہے. چلو وہ تو ہو گیا، چلو جو بھی ہو گیا. نہیں آپ مکمل سنو نا، لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تم اپنا بتا کے یہیں پہ چلو، پھر بعد میں لوگ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے. نہیں میں مکمل آپ کی، میں بعد میں آپ کی سنوں گا. اب 3 منٹ 2-3 منٹ میری سنو. میں سکتا ہے یعنی تم اپنے عقیدے سے کیوں گھبرا رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ اتنے اندر بالکل نہیں بول سکتا. اللہ کے شان کے لائق ہے ہی نہیں، ناممکن ہے. جیسا اللہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ انسانی جو خرابیاں ہیں، انسانی کمزوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرتا. اللہ کے شان کے خلاف ہے، وہ نہیں کر سکتا. اللہ جو اللہ کے شان کے لائق ہے وہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھی ہے، یہی بات انہوں نے لکھی ہے. اور کسی بندے نے جو ہے گروپ میں ایک بات پوری تفسیر ڈالی ہے مولانا الیاس گھمن صاحب کی، انہوں نے بہت اچھی تفسیر سے یہی سمجھایا. اگر آپ ان سے توجہ سن لیتے تو پھر اس بات پہ کبھی آپشن. ہم نے وہی ہزاروں سنے ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھے ہیں، سمجھے میری بات؟ آپ پوری بات سن نہیں رہے. آپ کو میں 2 منٹ بولنا چاہ رہا ہوں. کر دیا ہے کہ اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. طاقت کی بات نہیں ہے یار، یہاں شان کے لائق ہے ہی نہیں، اس کی طرف نسبت کیوں کریں گے ہم؟ دیکھیں یقین کیا چیز ہوتا ہے؟ یقین اچھا ایمان کب بنتا ہے؟ ایمان کی کیا پہچان ہوتی ہے بتائیں؟ آپ جھوٹ اللہ کے لیے ثابت کیے، اس پہ آپ نہیں جا رہے ہو، دوسری طرف جا رہے ہو. میں بولنا چاہ رہا ہوں، بولنے نہیں دے رہے ہو آپ. دیکھیے اسی بات پہ میں بول رہا ہوں، میرے پہلے 2 منٹ سنو، پھر اب میں جواب آپ کا مکمل نہیں ہوا. جلال الدین، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ جلال الدین. ہاں جلال الدین بھائی، میں اسی بات کو تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر 2 باتیں ہیں. ایک تو اللہ جھوٹ بولتا ہے اور ایک یہاں پہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ہاں بولتا ہے، میں ثابت کر رہا ہوں نا. اب آپ بولنے نہیں دے رہے، مجھے ثابت کرنے نہیں دے رہے ہو. سنو تو میری بات، ہاں پورے تفصیل سے سمجھانا تم مجھے بھی. اب آپ نے جو ہے، میں نے یہاں پہ یہ بتایا کہ انہوں نے اس نیت سے کہا ہے کہ اللہ کی پاس اللہ جو ہے ہر شے پہ قدرت ہے. اگر ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے اندر کی طاقت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ پر قادر ہے، تو پھر اس میں جو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے اندر اتنی الوہیت، اتنی طاقت جو ہے، وحدانیت نہیں ہے، اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بھی بولتے. اچھا، آپ کی بات مکمل ہوئی؟ آپ کا عقیدہ یہ ہوا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ آپ بیان نہیں کیا. ہمارا عقیدہ ہم بیان کریں گے کیا ہے. آپ کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں آپ کے بارے میں. آپ نے جو دعویٰ کیے ہیں اس دعوے کے خلاف میں آپ کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ میرے پاس آپ نے جو بھی دعویٰ کیے ہیں، آپ کے دعوے کے خلاف میں دلیل دے رہا ہوں. آپ مجھے آپ بولے ہیں، سنا میں نے. ابھی آپ میری بھی سنو. تو میں کہتا رہا ہوں، دیکھو کتاب کا حوالہ لگاؤ یا کسی چیز کا حوالہ دو گے. میں عالم نہیں ہوں. مولانا الیاس گھمن صاحب عالم نہیں، الیاس گھمن نے بولا ہے، اس کے آپ اس کو کیوں کیسے مان رہے ہو؟
آپ عالم نہیں ہے بول کے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہو. آپ ایک عالم کی مان رہے ہو, دوسرے عالم کی نہیں مان رہے ہو, تو بھی تو آپ مجرم ہیں. آپ اگر عالم نہیں ہے بول کر آپ یہ کہتے ہیں میں گمن کو بھی نہیں مانوں گا, میں جلال الدین کی بھی نہیں مانوں گا, تب تو آپ ایک بات بنتی کہ ہاں چلو یہ عالم نہیں ہے لیکن وہ کسی عالم کی پیروی نہیں کر رہا ہے, وہ جلال الدین کی بھی مان رہا ہے اور گمن کی بھی مان رہا ہے. تب بات آپ نارمل ہوتے اور آپ جو ہے ایک معتدل شخص سمجھا جاتے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس بات پہ میں ڈٹا ہوا ہوں. اب اسی بات کو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ بات غلط کہی, اب تم اپنی زبان بدل رہے ہو. اس بندے نے جو ہے جو بات کہی ہوگی, جو بات لکھی ہوگی, نہیں, آپ جو ہے اپنی غلطی سے بچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں. اگر آپ عالم نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ گمن کی بات آپ صحیح ٹھہرا رہے ہو اور جلال الدین کی بات آپ صحیح نہیں ٹھہرا رہے ہو. قادر نہیں ہے, اللہ ہر شے پر قادر نہیں ہے, اس میں جو ہے آپ کا جو عقیدہ کھوٹ مانا جاتا ہے. ابھی آپ میری بات مکمل سنو, میں آپ کا سنا. شعین قدیر, اللہ جو ہے ہاں, ان اللہ علی کل شعین قدیر کے تحت انہوں نے کیا لکھی, چیز پر قادر. اب مجھے 2 منٹ بولنے دیں گے؟ جی ہاں بالکل. ہاں, میں بول رہا ہوں. آپ نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہے, یہ وائس ریکارڈنگ ہو رہا ہے, آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. لیکن آپ کی کتابوں میں, ہاں پھر بیچ میں نہیں بولنا یار پلیز. اب 2 منٹ 3 منٹ مجھے بولنے دو, بیچ میں نہیں بولنا, پھر آپ 3 منٹ بولنا, 5 منٹ بولنا آپ, ٹھیک ہے؟ میں بولوں, سنو, ہنسنے کا نہیں. ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلف وعد و وعید, اللہ تعالیٰ کے لیے خلف وعد و وعید جائز ہے, یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے. خلف وعد و وعید, وعدہ کے بھی خلاف اور وعید کے بھی خلاف. ہاں, تو وعید کے خلاف یہ بھی جھوٹ ہے اور وعدہ کے خلاف یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے لکھا ہے. تو وعدہ کے خلاف تو جھوٹ ہے لیکن وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہے بلکہ فضل ہے. جھوٹ گناہ ہوتا ہے اور فضل کرنا, مہربانی کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہوتا ہے. تو خلف وعد و وعید جائز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ خلافی بھی کرے گا بول کر کتاب میں لکھا ہے. چلو اس پہ بحث نہیں ہے, وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, لیکن وعید کے خلاف اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے. یہ بالکل بالفعل ہے, پریکٹیکلی ہے, اللہ تعالیٰ وعید کے خلاف کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گناہ کی وجہ سے, بے نمازی ہونے کی وجہ سے, بے روزے دار ہونے کی وجہ سے, یا چغل خوری, جھوٹ یا فریب کاری وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن گیا. لیکن رمضان میں ایک روزہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. یہ تو آپ سنے ہیں نا رمضان کے فضیلت میں. ہاں, کہاں گھوم رہے ہیں حضرت والا؟ اب میں کہاں گھوم نہیں رہے, میں آپ سے ہاں نہ پوچھ رہا ہوں. جب 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے چھٹکارا دیا, وہ جہنم کا وعید کا حقدار ہو چکے تھے, تو وعید کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیا, وعید کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیا 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے چھٹکارا دلایا رمضان کے افطار کے وقت میں. اور پورے رمضان کے جب آخری دن ہوتا ہے, آخری رات, عید کی رات, اس رات یوم الجائزہ ہوتا ہے, یعنی پورے مہینے کے جتنے جہنمی کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دیا, اس ایک رات میں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ جہنمی کو جہنمی سے خلاصہ عطا فرماتا ہے. تو یہ وعید کے خلاف ہوا. تو وعید کے خلاف جھوٹ ہے, اور جھوٹ جب وعید کے خلاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ بول دیا. جھوٹ وعید کے خلاف میں سے ایک ہے. خلف وعید جائز ہے, یہ لکھا ہوا ہے براہین قاطعہ میں, خلف وعید جائز ہے. تو آپ کا دعویٰ باطل ثابت ہوا. آپ نے جو دعویٰ کیا کہ جھوٹ بولے گا نہیں, تو جو جھوٹ کا ڈیفینیشن انہوں نے کیا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے, اور کتنے کروڑوں بار بول چکا ہے معاذ اللہ. کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے اور وعید کے خلاف کرتا ہے, اور وعید کے خلاف کرنا جھوٹ ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل باطل ثابت ہوا, اور معاذ اللہ آپ کا جس خدا کو آپ مانتے ہو معاذ اللہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا, یا آپ کے عقیدے کے مطابق غلط بات ہے. پھر آپ کی کتاب غلط ہے, یہی تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں, یہ کتاب غلط ہے, آپ نہیں مانتے ہو. اب اس کتاب کا ڈیفینس کرتے رہتے ہو, اس کتاب کا بچاؤ کرتے رہتے ہو. میں سنا دوں, آپ سناؤ.
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, हाँ और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है। हाँ, ये तो कुरान की बात है, लेकिन आपके मौलवी इसके खिलाफ बोलता है। और जो शख्स ये अकीदा रखे या जुबान से निकाले कि अल्लाह झूठ बोलता है, हाँ कहा मैंने, ठीक है, हाँ ये अकीदा रखे, ठीक है, बात है हाँ। अकीदा रखे, अकीदा अलग चीज होती है, ठीक है, हाँ समझ रहे हैं मेरी बातों को। जी जो शख्स ये अकीदा रखे या जुबान से निकाले कि अल्लाह झूठ बोलता है, वो काफिर कतई मलऊन और किताब और सुन्नत हाँ, अपना ये ना हुई बात। अब सुनोगे, आप जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अरे नहीं सुनोगे, जी सुन रहा हूँ, बोलिए। सुनिए तो उस बात को बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि झूठ बोलता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है। और जो जी। शख्स के बावजूद ये अकीदा रखे या जुबान से निकाले कि अल्लाह झूठ बोलता है, हाँ। लफ्ज़ भी जो है समझते चले, झूठ बोलता है, ता बोला मैंने, हाँ कतई मलून और किताब सुन्नत के खिलाफ है। हाँ। अहले ईमान का ये अकीदा जरूर है कि हक ताला ने कुरान में फिरौन और हामान अबू लहब के मुतालिक जो है फरमाया कि वो दोज़खी हैं, तो ये हुक्म कतई है, बिल्कुल मानेंगे इस बात को। जी और अभी आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया भी कि उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, लेकिन मैंने जो आपको जो है अल्फाज बताए थे, क्या उन अल्फाज से थोड़ी सी भी आपने गौर, हेलो, मैंने जो अल्फाज आपको बताए थे क्या आपने हाँ। उन अल्फाज में गौर व फिक्र की? मैंने गौर फिक्र, मैंने आज से 10 साल से मैं सुन्नी बरेली भी हूँ। 10 साल से मैं गौर फिक्र करके ही सुन्नी बना और आज तक गौर फिक्र कर रहा हूँ। और देवबंदियों के झूठ के पोल खुलते जा रहे हैं और देवबंदी एक के बाद एक कुफर उनका वाजे होते जा रहे हैं। मैं गौर फिक्र करके ही सुन्नी बना और आज भी गौर फिक्र कर रहा हूँ। कुदरत मानने से इनकार कर दिया आपने। कुदरत, ये कुदरत मानना नहीं है, ये आइब की तरफ अल्लाह को निस्बत करना है। जब कोई पाक है बोल दिया, पाक का मतलब क्या है? एक कपड़ा पाक हो, आप बोलेंगे इसमें नजासत हो सकता है, तो फिर आपको पाक मानना नहीं हुआ। एक कपड़ा है, कपड़े में आप जो है इसमें पाक मान रहे हो, पाक है, फिर आप कह रहे हो नजासत इसमें हो सकता है। अब हो नहीं सकता, जब पाक मान लिया तो उसके खिलाफ हो गया। लोग क्या करते हैं, हाँ, तो आप जो है नजासत की तरफ आलूदा भी मान रहे हो और पाक भी मान रहे हो। देखिए छोटा सा टुकड़ा उठा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा। अब टुकड़ा क्या, बात मुकम्मल यही है कि आपका कहना है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मुकम्मल बात तो यही है। टुकड़ा क्या है इसमें? देखिए सुनिए, पूरी भारत मैंने अभी पेश की ना आपको मौलाना इलियास गुम्मन साहब की, वो किसी बंदे ने डाली है शायद। गुम्मन हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है, आपकी काबिल हुज्जत होगी। आज गुम्मन की बकवास क्यों सुनेंगे जब आपकी किताब में कुफर साबित है? मैंने हुज्जत को कब कहा? मैंने ये कहा कि वो भी दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखता है बंदा, तो तुम हाँ, तो उसको उसने अपने मौलवी को अगर काफिर कह रहा है, आप भी काफिर कह रहे हो। कतई काफिर है जो झूठ बोलता है, बोल रहा है, झूठ बोलता है। तुमने तो अल्लाह की वहदानियत मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह एक दिन मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह की कुदरत को मानने से इनकार कर दिया। कुदरत क्या है? यार तुम कुदरत क्या है? कुदरत क्या है? कैसे मुसलमान हो तुम? झूठ बोल सकता है, ये कुदरत है अल्लाह की, माज अल्लाह। जब आपने एक चीज को पाक करार दिया तो उसके खिलाफ आप आलूदा फिर मानना, ये कुदरत नहीं हुआ। तुमने कहा कुदरत नहीं हुआ, ये ताकत नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल दे, अल्लाह के अंदर इतनी ताकत। फिर आप भी तो कुदरत नहीं मानते, फिर निकाह शादी बियाह भी अल्लाह के लिए नहीं मानते, अब नहीं मानते, फिर ये भी कुदरत में भी हो गया ना। तौबा कर ले, तौबा तो आपको करना चाहिए। आपको कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ, कितने सालों से देवबंदियों को बोल रहा हूँ तौबा कर ले। इसके साथ कह रहा हूँ, और वो मौलाना तारिक जमील साहब की किसी ने ऑडियो डाल दी यार, कोई चीज उसमें गलत नहीं, तुमने यार उस पे बेचारे पे इतना बहुतान, इतनी ऑडियो करनी शुरू कर दी जी यार। इतनी पहले देवबंदी जब काफिर साबित हुआ, तारिक जमील कितने भी अच्छी बात करे तो वो काफिर ही मानेंगे ना। अब काफिर की हम झूठ का, काफिर का हम क्यों बयान सुनेंगे? क्या अल्लाह के नबी की वो हदीस तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी क्या? अच्छा भाई, आपका नाम क्या बताएं? उलमा लोगों से मैंने सुना है कि कोई बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लेता है और फिर भी लोग उसे तौबा करने पे, उसी गुनाह पे उसे आर दिलाएं, तो जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि उसी गुनाह में उसको मुब्तला न कर देगा। क्या ये हदीस है या नहीं? मैंने उलमा लोगों से जो है हाँ, हदीस है ये, हदीस है ये जी, हदीस है। आपका नाम क्या बताएं भाई साहब? मैं जिया बात कर रहा हूँ, तो ये हदीस है। अच्छा, अब आप मौलाना तारिक जमील साहब को कौन सी बात पे जो है गुस्ताख कहते हैं, किन बातों से गुस्ताख कहते हैं, क्या पता शायद उन्होंने तौबा कर ली हो, मैं तो नहीं कह रहा। शायद के हुक्म नहीं लगता ना, जब तक देखिए तौबा नहीं की है।
वरना तो तौबा तुम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस गुनाह में मुब्तला हो अच्छा जाओ। अब मुझे बोलने दे। नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी मेरे भाई वो अटल है, हकीकत है। हमारी आंखों हाँ। देखा झूठा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो कह दिया वो कभी झूठा नहीं होगा। अब तारिक जमील ने किस बात से तौबा की, उससे सबूत है आपके पास? नहीं मुझे नहीं, आप किस बात पे गुस्ताख करार दे रहे हैं वो तो बताए ना मुझे। हाँ तो मैं बोलने देंगे जब तो ना, आप बोलते जाते हो बीच में, मुझे मैं बोलता हूँ तो बीच में टोक देते हो। अब मैं बोलूंगा तो तारिक जमील ने क्या क्या गुस्ताखी की। हाँ, तो पहली बात ये तारिक जमील ने बयान में भी बोला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पे बिठा के मिस्र के बाजार में घुमाया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप बताओ किसी नबी के बारे में, नबी को मुंह काला करके गधे पे बिठा के मिस्र के बाजार में घुमाया गया, ऐसा? हाँ सुनेंगे मेरी बात। हाँ, इस बात पे मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद एतराफ किया है कि हाँ मैंने जो है काला मुंह करना ये गलत कहा है। तो ये गलत कहने से क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी कुफर नहीं? तौबा की ना, कुफर से तौबा, नबी की गुस्ताखी बार बार। अगर सुनिए, ये सुनेंगे मेरी बात। आपने सवाल क्या किया? हेलो, अभी देखो तुमने बताया कि जनाब ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने खुद कहा हेलो कि मेरा मुताला जो था कमजोर हो गया था, मैं ये हालत में था, मैं तुम्हें पूरी वो भेजूंगा आपके पास कि जो था मैंने ये अल्फाज निकाल दिए। आपने बात ये सुनो मेरी बात पूरी तो सुन, आप पूरी बात, मेरी बात पूरी सुनो ना पहले। अरे तुमने मेरी कहा नहीं, तुमने बता दिया कि जो है बता दिया, एक मैं बताया नहीं, तो कर दूं, मैंने पूरी बताया नहीं, बता दी। देखिए अल्लाह के नबी की हदीस है, चाहे वो कैसे भी गुनाह और उस बंदे ने तौबा कर लिया ना, तो तौबा करने के बाद फिर भी तुम उस बात पे उसे करते रहोगे तो जब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी मेरे भाई, जब तक कि तुम भी उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाओगे। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, बार बार यही हदीस क्यों सुना रहे हो आप? मुस्तफाई जो है मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई, तमाम पूरी बरेलवियत में मुझे सबसे ज्यादा अजीज मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई लगते हैं। अच्छा उनके बारे में क्या अकीदा है, सबसे पहले छोटी सी बात बताते चले, ज्यादा लंबी नहीं। तारिक जमील की बात तो पहले मुकम्मल कर लो, उसी बात करूंगा। देखिए अब मैंने लेके आऊंगा। आपने कहा तारिक जमील ने क्या क्या गुस्ताखी की है, मैंने एक के बाद एक पेश करने लगा तो आप एक भी बोलने नहीं दे रहे हो। तारिक जमील ने क्या क्या गुस्ताखी, आपने पहले पूछा, पहले जो सवाल करो सवाल का जवाब मुकम्मल लिया करो। आप घबराने लगे हैं, घबराने आप गलत बोलते हो तो गुस्सा आता है ना मुझे। आपने एक वजूहात पेश कर दी है कि तारिक जमील ने दो, आप सुनो तो मेरी बात, आपने कहा कि वो काला मुंह करने को कहा, अब उसी बात पे पूरा जो है क्लियर करने दो। अब मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई उनके बारे में, अब साकिब रज़ा मुस्तफाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब तारिक जमील की बात मुकम्मल होगी ना। उन्हीं की जबान से कहलवाऊंगा भाई, सुने तो मेरी बात, वो बड़े आलिम है आपके उसमें नहीं? हाँ बेशक, मानते हैं उन्हें आप? हाँ मानते हैं। उन्हीं का बयान मैंने सुना है मेरे भाई, उन्होंने एक बयान में कहा है कि आजकल के मैंने प्रोग्रामों में देखा है तो आजकल के आलिम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से बार बार कहलवाते हैं कि कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। तो एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जिसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है वो हाथ उठाए और जिसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है वो हाथ उठाए। तो जब उन्होंने ये कहा कि जिस अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है वो हाथ उठाए, तो एक छोटा सा बच्चा था कम से कम 15-16 साल का, तो उसने हाथ उठा दिया, यानी जिस अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है वो हाथ उठाया, उसने हाथ उठा दिया। ये मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई का बयान सुना रहा हूँ आपको। तो वो आलिम ने ये कहा बड़े सख्त अल्फाजों में कि ये गुस्ताख रसूल है, इसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, इसने हाथ उठाया है। तो उसका उसी प्रोग्राम में उसका जो हाथ उठाया था उसने उस हाथ को जो है कलम कर दिया गया, काट दिया गया उस हाथ को। इतने सालिम लोग तो मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई की ये अल्फाज बाद वाले सुने कि क्या उस आलिम देखा, उस आलिम ने उसके दिल का यकीन ये देखा, क्या इसने जो है अपने यकीन के साथ इन अल्फाजों को कहा था? ये गुस्ताख कैसे हो सकता है? हो सकता है उसने नासमझी में कह दिया हो सकता है उसकी अकल ना हो सकता है क्या छोटा सा हो, कम उम्री हो, वो गुस्ताख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यकीन देखना चाहिए पहले। अच्छा, उसका हाथ जो काटा गया वो क्यों, बल्कि गुस्ताख तो वो है जिसने हाथ काटा है। उसने ऐलान क्यों करवा रहा है वो, क्या अल्लाह के नबी पे हाथ उठाओगे तुम? क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत है हाथ उठाओ? क्या अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है हाथ उठाओ? आप इतनी लंबी लंबी बातें, आप जो है असल मौजू पे बात करते ही नहीं हो, इधर उधर की बातों में लंबी वक्त गुजार देते हो। जब आपने 24 मिनट बात किया, इसमें आपने 24 मिनट में 20 मिनट आपने फालतू वेस्ट कर दिया लोगों का। जलालुद्दीन तुम भड़बड़ाते क्यों हो भाई? सुनो, हाँ। देखिए मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई की इन अल्फाज से आपको क्या नसीहत मिली? कुछ मिली नहीं? हाँ नसीहत जरूर मिली। आप मुझे तारिक जमील के बारे में बोलने दो। क्या मिली?
یہ بات ہے کہ طارق جمیل نے جب بار بار گستاخی کر رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے جب کوئی آدمی قابل اعتماد نہ رہے اس کے توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو ممبر پر نہ بٹھایا جب تک پوری تسلی سے بندہ اپنے قابو میں رہتا ہے، یہ بندہ گستاخی کرے گا نہیں، بالکل اطمینان ہو، کیونکہ جب بار بار گستاخی کرے، بار بار توبہ کرے، وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہوتا اور اس کو ممبر پر نہیں بٹھانا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اس کے حکم کے خلاف اس کو روز ممبر پہ بٹھا رہے ہو اور ایک کے بعد ایک گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ پہلی گستاخی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی، دوسری گستاخی اس نے یہ کہا دوسری گستاخی اس نے کہ تمام صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ صحابہ کا ایمان قطعی ہے، صحابہ کا ایمان قطعی ہے، اور جو قطعی مسئلے کے خلاف کوئی بولے وہ کافر ہوتا ہے، قطعی مسئلے کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ کوئی عام مومن کا بھی کوئی کافر کہہ دے بلا وجہ تو وہ بولنے والا، کہنے والا خود کافر ہوتا ہے۔ میں نے گروپ میں بھی تمہارا نام سنا ہے اور یہ سننے میں آیا ہے کہ تم صرف جب آڈیو پہ آتے ہو نا تو بڑھاتے زیادہ ہو۔ اب لوگ سنیں گے، یہ سنیں گے نا کون فضول باتیں کہی اور کس کو بولنے نہیں دیا گیا، کون مسئلے میں الجھایا، کون ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، وہ سارے لوگ سنیں گے۔ الیاس قادری بندہ آج کے زمانے میں تمہارا ایسا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے نام کو ڈبو کے رکھ دیا بیٹا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تک تم نے ثابت نہیں کر سکے۔ اب الیاس قادری کی بات میں ابھی تم نے ایک بار جاتے ہو ثاقب رضا کی طرف، ایک بار الیاس گمن کی طرف، ایک بار الیاس قادری کی طرف، ایک بار طارق جمیل کی طرف، کسی ایک مسئلے پہ ٹک کے بات کرتے ہی نہیں ہو۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بول کر تم نے ثابت کر دیا، کیونکہ تم نے کتاب میں لکھا ہے۔ وحدانیت ماننے سے انکار کر دیا۔ وحدانیت کا مطلب یہی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قدرت کو ماننے سے اب تم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ، جیسا کہ تم نے وعید کے خلاف جھوٹ لکھا، وعید کے خلاف کرنا جھوٹ ہے اور وعید کے خلاف اللہ کرتا ہے، اور تم نے کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا ملعون ہے، اور تمہارے عقیدے میں یہ ثابت ہے کہ معاذ اللہ اللہ وعید کے خلاف کرتا ہے اور وعید کے خلاف جھوٹ ہے۔ تمہارے الیاس ستار قادری نے سب چیز۔ اب الیاس ستار کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس بارے میں پہلے بات کرو نا۔ آپ دوسرے وائس میں الیاس ستار پہ بات کروں گا میں۔ تم نے شروع میں بات کرتے اگر الیاس ستار پر تو الیاس ستار پر ہی بات کرتے، ایک ساتھ سارے مسائل اٹھاتے ہو۔ بات گستاخی پہ چل رہی ہے، بتائیے کیا وہ گستاخ نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں نہیں تھے؟ وہ نقل کر رہے تھے، دنیا کو دکھا رہے تھے کہ میں نقلچی ہوں، نقاضی کر رہا ہوں۔ پھر ادھر پہلے اس کو دکھاؤ مجھے، میں بولا نا گروپ میں بتاؤ، پھر بات کریں گے اتار پر۔ وہ سجدے کی حالت میں تھے یا نہیں؟ مجھے پتا نہیں، اس کا میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، تمہیں حضرت امام حسین کا نہیں پتا وہ سجدے کی حالت میں تھے؟ اب بے شک امام حسین سجدے پہ، تم کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہو؟ وہ مسئلہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس مسئلے پر تم بات کرو۔ یہ مسئلہ تم نے شروع کیا، اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، جب تمہاری کتاب میں اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت عیب میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی شان میں ہے، اللہ کی قدرت اللہ کی شان میں ہے۔ اب گالی گلوچ کرو گے تم، مجھے معلوم ہے، کل بھی تمہارا ایک مولوی جو ہے جب لاجواب ہوا تو گالی گلوچ کر رہا تھا۔ اللہ کی قدرت ماننے سے جو انکار کرے گا، اللہ کی قدرت، پھر تم شادی بیاہ میں اللہ کی قدرت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے نہیں؟ ہر چیز پر پھر شادی بیاہ کر سکتا ہے، پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کر سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب تم نے پاک مان لیا، سبحان مان لیا، اس کا مطلب ہر عیب دار چیز سے اللہ پاک ہے، پاک ہے، اس میں ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر تم کہتے ہو یہ کپڑا پاک ہے، پھر کہتے ہیں اس میں نجاست بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پھر پاک ماننا نہیں ہوا، پاک ماننا نہیں ہوا۔ جیسا کوئی کپڑے میں اگر تم کہے یہ کپڑا پاک ہے تو پھر اس میں نجاست بھی ہے، یہ عقیدہ تمہارا باطل ہو جائے گا، دو میں سے ایک عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ جب تم اللہ کو پاک مانتے ہو پھر کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، پھر یہ دونوں عقیدہ میں سے ایک باطل ہو جائے گا۔ آپ تمہارا جو اللہ پاک ہے یہ عقیدہ باطل ہے، یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ دو میں سے دو ایک دوسرے کے ضد ہے، عقیدہ میں ضد نہیں ہے، تضاد، عقیدہ میں تضاد نہیں ہے۔ جتنے عقائد ہے سارے عقیدہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے کے حامی ہے، ایک دوسرے کا ضد نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ بتا دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی بتا دے تو مجھے۔ ہاں، شیء وہ ہے جو ممکنات میں سے ہے، جو ناممکن ہے وہ شیء نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی جو اللہ کے شان کے لائق ہے اس کے ہی قادر ہے۔ ممکن شیء کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز پر قادر ہے،
علامہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، ہر چیز پر. ہر چیز اسی کو کہتے ہیں جو ممکنات ہو. اللہ کے لیے جو ممکن نہیں ہے وہ چیز ہی نہیں انہوں ہے. نے کہا تو ہے کہ جھوٹے کے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو من اصدق من بھائی اللہ تو وہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ جب سے پاک سچا ہے، کون ہو سکتا ایک ہے؟ کپڑے کو تم نے پاک مانا، ایک کپڑے کو تم نے پاک مانا اور پھر کہہ رہے اس میں نجاست ہو سکتا ہے. خود پھنس گیا تو نجاست ہو سکتا ہے، خود کون پھنسے؟ میں پھنس چکا ہے. ومن اصدق من اللہ، اپنے جال میں خود پھنس چکا ہے. تو یہ ومن اصدق من اللہ، اس کے خلاف ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم سامعین اکرام، آپ سبھی حضرات اس دیوبندی کا کال ریکارڈنگ سنا ہے. اس دیوبندی سب سے پہلے امکان کذب پر بات کیا اور کہا کہ اللہ کے قدرت کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ نہ مانا جائے. پھر میں نے اس دیوبندی سے سوال پوچھا کہ اگر صرف جھوٹ ہی کو مانا جائے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے لیے، اگر ایسا ہو تو پھر زنا بھی اللہ کے لیے مانا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اللہ کی قدرت میں کمی ہوگی. یا پھر اولاد بنانا، شادی بیاہ کرنا، اسی طرح جتنے بھی انسان کے کام ہیں سارے کام تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مانا جائے گا تو پھر یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر جھوٹ، وہ بولا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. لیکن آپ سبھی حضرات سمجھے ہوں گے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو اچھی طرح وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ دیوبندیوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خلف وعید یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے. یعنی وعید کے خلاف کرنا، وعید مطلب ڈانٹ. مثال کے طور پر کوئی گناہ پر اس کو جہنم کی سزا مقرر ہو چکا ہے تو جہنم کا جو سزا ہے وہ اللہ کی وعید ہے. تو اگر اس سزا کو اللہ معاف کر دیتا ہے تو یہ تو دیتا ہی ہے، یقینی بات ہے. جو گناہ کا سزا ہے اس سزا کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے رمضان میں ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ کسی جہنمی جو قطعی جہنمی ہے، جس کو جہنم طے ہو چکا ہے، اس کو معاف کر دینا یہ وعید کے خلاف ہے. تو یہ وعید کے خلاف کو جھوٹ لکھا گیا ہے براہین قاطعہ میں. تو اب یہ بتا رہا ہے کہ جھوٹ بولے گا نہیں. تو اگر وعید کے خلاف جھوٹ ہے تو کیا وعید کے خلاف اللہ تعالیٰ کرتا نہیں؟ کرتا ہے، بے شک کرتا ہے. وعید کے خلاف اللہ کرتا ہے تو معاذ اللہ دیوبندیوں کے مطابق جو جھوٹ نہیں تھا اس کو جھوٹ بنا کر اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دینے کی جو دیوبندیوں نے کوشش کیا اور اس کو چھپانے کے لیے اب جھوٹ بول رہا ہے دیوبندی. اگر وعید کے خلاف جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دیوبندیوں کے مطابق جھوٹا ہے، اور ایک دو نہیں کروڑوں مرتبہ اللہ معاذ اللہ دیوبندیوں کے مطابق جھوٹ بولتا ہے. جب یہ امکان کذب پر یہ بات نہیں کر پایا پھر یہ اپنے ملاؤں کی طرح یہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کیا اور بھاگنے اس کو نہیں دیا. تو اس دیوبندی نے آخر میں مجھے گالی گلوچ بھی کیا اور یہ خود بھی طارق جمیل کو جاہل اور بالکل عقل سے پیدل جاہل اس طرح کے الفاظ سے طارق جمیل کو بھی یاد کیا اور کہا کہ طارق جمیل نے توبہ کیا. اگر توبہ کیا، بار بار کوئی غلطی کرے اور بار بار توبہ کرے، شریعت کے مطابق وہ ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. کوئی اگر ایک بار دو بار تین بار غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطی کر کے پھر توبہ کر رہا ہے، پھر غلطی کر رہا ہے، اب وہ ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن دیوبندیوں نے سب سے بڑے ممبر لاکھوں کے مجمع میں، بڑے بڑے اجتماع میں اس کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں. تو یہ ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے طارق جمیل، کیونکہ وہ بہت ساری غلطی کر چکا ہے. اور یہ دیوبندی خود جانتا ہے کہ طارق جمیل کی غلطیاں بہت سارے ہیں، اس لیے مجھے اس کی دوسری غلطیاں بتانے ہی نہیں دیا. اور یہ دیوبندی کتنا بڑا جھوٹا ہے، الیاس اتار کے بارے میں یہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کیا، گستاخ ثابت کرنے کی. اس نے جو جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، میں نے کہا ثابت کرو، ابھی تک اس نے ثابت نہیں کر سکا. تو ایسے دیوبندی جھوٹے مکاروں سے بچے. یہ نبی کا بھی گستاخ ہے، اللہ کا بھی گستاخ ہے، اور دیوبندی دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے. اللہ تعالیٰ ان دیوبندی کافروں سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.